السلام علیکم دوستو۔ کبھی سڑکوں اور چوراہوں پر بھیک مانگتے تو کبھی گلیوں میں شادی بیاہوں میں ناچتے خواجہ سرا تو سبھی نے دیکھے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو نہ مکمل طور پر عورت ہے اور نہ ہی مکمل طور پر مرد۔ تاریخ میں خواجہ سراؤں کا پہلا نشان سمیری تہذیب کے شہر لاگاش میں ملتا ہے، جس میں 21ویں صدی قبل مسیح کے دوران خود ساختہ خواجہ سرا بنانے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن زمانہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہا، لہٰذا خواجہ سراؤں کے حالات بھی تاریخ میں کافی مختلف رہے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں خواجہ سراؤں کو شاہی خواتین کے محافظ، مصاحب خاص، مذہبی کاہن اور جرنیل تک کے عہدے بھی حاصل رہے ہیں۔ چونکہ خواجہ سراؤں کی کمزور معاشرتی حیثیت کے سبب انہیں آسانی سے مارا اور تبدیل کیا جا سکتا تھا، اس لیے پچھلے زمانوں میں انہیں دربار شاہی کے وفادار ملازم اور بادشاہ کے مخبروں کا درجہ حاصل ہوتا۔ یہاں ہم تاریخ میں گزرے چند ایسے خواجہ سراؤں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اتنی طاقت و حکومت حاصل کر لی تھی کہ وہ اپنے وقتوں کے بادشاہوں تک سے ٹکرا گئے۔ جودار پاشا۔ جودار پاشا نامی یہ شخص 16ویں صدی عیسوی میں اسپین میں پیدا ہوا، جسے بچپن ہی میں اغوا کر لیا گیا اور بعد ازاں ایک خواجہ سرا بنا کر بازار میں بیچ دیا گیا۔ بکتے بکاتے یہ شخص ایک دن مراکش کے سلطان کے دربار تک پہنچ گیا۔ یہاں اس نے اپنی قابلیت اور حکمت کے سبب اتنی ترقی پائی کہ اسے پاشا کے خطاب سے نوازا گیا اور مراکش کی فوج کی اعلیٰ کمان اس خواجہ سرا کے سپرد کر دی گئی۔ اسی خواجہ سرا نے اس دور میں افریقہ میں قائم سب سے بڑی سلطنت سونگھائی پر حملے کی جسارت کی اور اسے فتح کر کے اپنا متی بنا لیا۔ بعد ازاں جودار پاشا نامی یہ شخص نئے بننے والے سلطان سے اقتدار کی جنگ کے دوران سولی چڑھا دیا گیا، ورنہ قریب تھا کہ یہ خواجہ سرا مکمل افریقہ کا بادشاہ بن جاتا۔ پوتھینس نامی یہ خواجہ سرا پہلی صدی عیسوی میں مصر کی انتہائی طاقتور اور نامور شخصیت گزرا ہے۔ اسے مشہور زمانہ ملکہ کلیوپیٹرا کی کہانی کا مرکزی ولن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے بطلیموس 8 کو اپنی بہن اور بیوی یعنی کلیوپیٹرا کے خلاف اکسایا اور اسے جلا وطن ہونے پر مجبور کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی جرت اور ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ جولیس سیزر کے منہ پر اس کا مذاق اڑایا کرتا۔ بعد ازاں اسے سیزر کے قتل کی سازش رچنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ کلیوپیٹرا کو مصر کا مختار کل بنا دیا گیا۔ اسپورس۔ روم کے بادشاہ نیرو کی ایک انتہائی خوبصورت بیوی کا نام سبینہ تھا۔ ایک مرتبہ جب سبینہ حاملہ تھی تو نیرو نے اس کے پیٹ میں اس زور سے لات ماری کہ سبینہ کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اپنی بیوی کے قتل کے بعد نیرو اس کی یاد میں کافی عرصہ تڑپتا رہا اور خود کو ملامت کرتا رہا۔ کچھ دن بعد روم کے بادشاہ نیرو نے اپنی مرحوم بیوی سبینہ کا ہو بہو ہم شکل ایک نوجوان لڑکا اسپورس ڈھونڈ نکالا۔ نیرو نے اسے مخنث کروا کے اس سے شادی رچائی اور اسے سبینہ کے نام سے پکارنے لگا۔ نیرو سے شادی کے بعد یہ نوجوان لڑکا ملکاؤں جیسا لباس پہنا کرتا اور تمام شاہی درباریوں کو اپنی انگلیوں پر نچایا کرتا۔ بادشاہ نیرو کے قتل کے بعد یہ لڑکا کئی فوجی افسروں اور حکومتی عہدیداروں کے پاس رہنے کے بعد وائٹیلیس نامی حکمران کے پاس پہنچا۔ وائٹیلیس نے اس لڑکے کو رومن عوام کے سامنے برہنہ حالت میں پیش ہونے اور ان کے سامنے رقص کرنے پر مجبور کیا، جس سے انکار کرتے ہوئے اسپورس نامی اس خواجہ سرا نے خودکشی کر لی۔ نرسس۔ روم کے مشہور بادشاہ جسٹینین اول کے دور میں نرسس نام کا ایک خواجہ سرا ہوا کرتا، جس نے ترقی کرتے کرتے شاہی دربار میں مشیر اعلیٰ کا عہدہ حاصل کر لیا تھا۔ اس خواجہ سرا نے بادشاہ جسٹینین کے خلاف ہونے والی نیکا نامی بغاوت کچلنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، جس کے انعام میں نرسس کو فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ عنایت کیا گیا۔ روم میں پھیلتی بغاوتوں اور بد انتظامی
خامیوں کے باعث جب بادشاہ جسٹینین نے سلطنت کو منظم کرنے کے لیے اس پر دوبارہ فوج کشی کا ارادہ کیا، تب اس نے رومی افواج کے سپہ سالار بیلیساریس کو معزول کر کے اس کی جگہ رومن افواج کی کمان خواجہ سرا نرسس کے حوالے کر دی۔ نرسس نے بغیر کسی فوجی تجربے کے مختلف جنگوں میں شاندار فتوحات کا ایک سلسلہ قائم کر دیا اور پورے روم سے شورشوں کا خاتمہ کرتے ہوئے بادشاہ جسٹینین کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ سب سے اہم بات یہ کہ جب اس خواجہ سرا نے بحیثیت سپہ سالار ذمہ داریاں سنبھالیں تب اس کی عمر 70 سال سے بھی زائد تھی۔ سائی لون دنیا کے دیگر حصوں کی طرح چین کا درباری نظام بھی کافی حد تک خواجہ سراؤں پر انحصار کیا کرتا۔ ویسے تو چین میں کئی طاقتور خواجہ سرا گزرے ہیں، لیکن سائلون جیسی دولت و شہرت کسی کے حصے میں نہ آئی۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب چین میں لکھت پڑھت کے لیے انتہائی مہنگی ریشم یا بانس کی چھال کا استعمال کیا جاتا۔ سائلون نامی خواجہ سرا نے اس دور میں کاغذ کو ایجاد کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر کاغذ کی صنعت کو فروغ دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی ایجاد صرف چین ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہو گئی۔ کاغذ کی صنعت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایسے حالات میں چین کی حکومت پلٹی اور نئے بننے والے حکمران نے سائلون کی دولت اور اس کا اثر و رسوخ دیکھتے ہوئے اس کی جائیداد ضبط اور اسے قید کر لینا چاہا، لیکن کاغذ کے موجد اس خواجہ سرا نے قیدی بننے سے قبل ہی خودکشی کر لی۔ ملک کافور ملک کافور سلطان علاء الدین خلجی کا غلام تھا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد علاء الدین کی فوج میں سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس غلام کو خلجی افواج نے کھمبت شہر پر قبضے کے دوران قید کیا تھا، جسے بعد ازاں خواجہ سرا بنا دیا گیا۔ ملک کافور کو علاء الدین خلجی نے اپنے سپہ سالار نصرت خان سے 1000 دینار کے عوض خریدا تھا۔ ملک کافور میدان جنگ کا بہترین ماہر تھا، جس کے سبب وہ فوج میں ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ 1305 عیسوی میں ملک کافور نے امروہہ کی جنگ میں منگولوں کو شکست فاش دی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے طول و عرض میں مختلف ریاستوں کے خلاف ملک کافور نے کئی کامیاب مہمات سر انجام دیں اور علاء الدین کے خزانے کو کوہ نور ہیرے سمیت بیش بہا زر و جواہرات سے بھر دیا۔ اسی وجہ سے علاء الدین خلجی نے ملک کافور کو وزارت عظمیٰ اور اپنی فوج کے سپہ سالار کا عہدہ عنایت کیا۔ اسی غلام کے سبب ہندوستان میں 13ویں صدی عیسوی کو خواجہ سراؤں کے حوالے سے ایک قابل فخر صدی کہا جاتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔